الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالی پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود السلام کے بعد، محترم ناظرین، قصص القرآن کے اس سلسلہ وار پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ہماری گفتگو غزوہ احد سے متعلق جاری ہے۔ بات پہنچی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اہم حکم اور فرمان تھا، جس کی مخالفت صحابہ کرام کی ایک جماعت نے کی، اور یہ خطرناک مخالفت تھی۔ غلط فہمی میں مبتلا ہو کر کے یہ مخالفت کی، اور اس مخالفت کی بنا پر مسلمانوں کو بہت ہی زیادہ نقصان اور یہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ مخالفت یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 50 صحابہ کرام جن پر عبداللہ ابن جبیر کو کمانڈر مقرر کیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت انہوں نے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مقرر کیا تھا ایک چھوٹی سی پہاڑی پر، یہ ان کا مورچہ تھا، اور اس پہاڑی پر اس لیے مقرر کیا تھا کہ پہاڑی تو ہمارے پیٹھ کے پیچھے ہے، مشرکین سے ہم لڑیں گے تو بہت ہی ممکن ہے کہ یہی مشرکین پیچھے کی طرف سے ان کی ایک تعداد جائے گی اور پہاڑی کے پیچھے سے ہم پر حملہ بھی کرے گی، تو ہم پیچھے سے بھی مقابلہ کرنا پڑے گا، آگے سے بھی مقابلہ کرنا پڑے گا، اور ایسا کرنا ہمارے لیے بہت ہی مشکل اور بہت ہی خطرناک ہوگا۔ المہم، تمہارا کام یہ تھا 50 صحابہ کرام کا کہ اگر ایسا معاملہ ہو کہ پہاڑی کے پیچھے سے کوئی حملہ کرنا چاہے تو تم جو ہے ان پر تیر برساؤ تاکہ جو ہے آگے نہ بڑھ سکیں۔ المہم، ان کی ذمہ داری تھی، اور کئی دفعہ انہوں نے تیر برسائی۔ جب پیچھے کی طرف سے خالد ابن ولید اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ آگے بڑھنے کی کوشش کی، بالکل کامیاب نہیں ہوئے، ہمیشہ تیر کا سامنا کرنا پڑا۔ لیکن جب مال غنیمت کا معاملہ آیا اور مسلمان صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سمیٹنے لگے، اکٹھا کرنے لگے، تو یہ ان میں سے 50 میں سے 40 صحابہ کرام نے اس جگہ کو چھوڑ دیا اور یہ میدان میں اتر آئے۔ اور جیسے میدان میں اتر آئے، خالد بن ولید نے اس موقع کو بہت ہی بہترین سنہرا سمجھا، اور جو ہے پہلی فرصت میں پیچھے کی طرف سے بھی جا کر کے مسلمانوں پر حملہ کیا، یہاں تک کہ آمنے اور سامنے دونوں طرف سے کیا ہے مسلمان کیا ہے ان کو لڑنا پڑا۔ ایک طبقہ مسلمانوں کا مدینہ المنورہ لوٹ آیا، اور ایک طبقہ جب اس نے سنا اللہ کے رسول شہید کر دیے گئے، غلط خبر پہنچی، افواہ تھی، تو وہ بھی میدان چھوڑ کر ایک کنارے بیٹھ گیا۔ اور مسلمانوں کا ایک طبقہ ایسا تھا صحابہ کرام کا جو آخری دم تک کیا ہے لڑتا رہا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص محنت، خاص دفاع بھی جو ہے صحابہ کرام نے کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب یہ افواہ اور یہ غلط خبر عام ہوئی کہ محمد قتل کر دیا گیا ہے، شہید کر دیا گیا ہے، تو اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو آواز لگائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 9 صحابہ کرام کے ساتھ موجود تھے آپ کے ساتھ میں، لیکن جب یہ خبر عام ہوئی کہ محمد مار دیا گیا ہے، قتل کر دیا گیا ہے، تو یہ خبر بہت ہی خطرناک تھی اور بہت ہی صدمے والے تھی مسلمانوں کے لیے۔ تو صحابہ کرام جو میدان میں تھے وہ پریشان ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی خبر ہوئی کہ اس قسم کی غلط افواہ پھیلا کر ہمارے ساتھیوں کی ہمت کو پست کیا جا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکار لگایا اور کہا، ہلم الیہ ہلم الیہ انا رسول اللہ، تم لوگ میرے پاس آؤ، میں اللہ کا رسول ہوں، تم لوگ میرے پاس آؤ، میں اللہ کا رسول ہوں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح جو اپنے ساتھیوں کو پکارا، تو صحابہ کرام کے کانوں میں آواز پہنچنے سے پہلے مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو سن لیا، اور مشرکین کا بھی ایک طبقہ یہی سمجھتا آیا تھا کہ محمد مار دیا گیا۔
جب مشرکین نے صحابہ کرام سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار کو سن لیا آواز کو، تو فوری طور پر جو ہے مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رخ کیا اور آپ پر کیا ہے حملہ کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 9 صحابہ کرام موجود تھے۔ 7 صحابہ کرام جو انصار تھے انہوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا، یہاں تک کہ ان 7 کو بھی کیا ہے شہید کر دیا گیا۔ اب صرف 2 صحابہ کرام باقی ہیں جن کا تعلق قبیل قریش سے ہے، اور یہ 2 صحابہ کرام سعد ابن ابی وقاص اور طلحہ ابن عبید اللہ۔ یہ دونوں صحابہ جم کر آخری دم تک لڑتے رہے، یہاں تک کہ ان میں سے بھی کیا ہے طلحہ ابن عبید اللہ کو سخت زخمی کیا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس جنگ میں، جنگ احد میں کیا ہے تکلیف بہت ہی زیادہ زخمی کیا گیا، کیونکہ جو ہے آپ تنہا باقی رہ گئے اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ۔ باقی تمام ساتھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہید کر دیے گئے، اور یہ 2 ساتھی آپ کو کیا ہے بچانے لگے۔ اسی اثناء میں جو ہے بچاتے بچاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی تلوار لگی، آپ کو جو ہے تیر پہنچی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی بھی ہوئے اور شدید زخمی ہوئے۔ آپ کے سامنے کے جو 2 اوپر نیچے کے 2 بڑے دانت ہوتے ہیں، ان کے بازو میں جو چھوٹا دانت ہوتا ہے جسے رباعی کہا جاتا ہے، تو دائیں جانب کے چھوٹا دانت نیچے کا یہ بھی کیا ہے کسی چوٹ میں چوٹ لگی، یہ شہید کر دیا گیا، یہ ایک زخم تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں کے نیچے کی جو ہڈی ہے اس پر جو ہے تلوار لگی، یہ بھی زخمی ہوا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے موقع پر جو ایک لوہے کی ٹوپی پہنی ہوئی تھی کہ لوہے کی ٹوپی سے انسان اپنے آپ کو بچا لے جنگ کے موقع پر، تو اس لوہے کی ٹوپی پر بھی بہت ہی شدید مار لگی، یہاں تک کہ ٹوپی جو تھی لوہے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں ایک جگہ پر دھس گئی، اور جو ہے شدید زخمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا گیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمارے پاس آئے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھونے لگے، پانی بہانے لگے، آپ کے زخم کو ختم اور خون کو جو ہے ہٹانے لگے پانی کے ذریعے، تو جب بھی ہم آپ کے چہرے پر پانی بہاتے تو پچھلی دفعہ سے زیادہ ہی خون باہر نکل کر آیا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب زخمی کیا گیا تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی سے دعا کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کیف یفلح قوم شجوا نبیہم، وہ قوم کیسے فلاح اور کامیابی پا سکتی ہے جس قوم نے اپنے نبی کو زخم پہنچایا، زخمی کیا۔ مطلب یہ کفار مکہ، مشرکین مکہ جو میرے ہی خاندان، میرے ہی قوم کے لوگ ہیں، انہوں نے مجھے کو جو ہے زخمی پہنچائے جو کہ میں نبی اور رسول ہوں، یہ کفار، یہ مشرکین کیسے کامیاب ہو سکیں گے؟ کہاں ان کو کامیابی، کہاں ان کو ہدایت حاصل ہوگی؟ انہوں نے تو جو ہے مجھے کو، اپنے نبی کو کیا ہے زخمی کیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا اللہم اغفر لقومی فإنہم لا يعلمون، اے اللہ تعالیٰ تو میری قوم کی جو ہے مغفرت فرما دینا، کیونکہ انہوں نے مجھے جو زخمی کیا نادانی کے بنا پر جو ہے انہوں نے کیا ہے زخمی کیا۔ حضرات، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اس جنگ میں، جنگ احد میں بھی آپ کو کیا ہے بہت ہی شدید زخمی کیا گیا۔ اگر دیکھا جائے حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی، صحابہ کرام کو ذریعہ بنایا، اور اصل حفاظت، عنایت اللہ تبارک و تعالی کے طرف سے تھی، ورنہ اگر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے عنایت نہیں ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حفاظت حاصل نہ ہوتی، تو یہ بات یقین تھی، اس میں کوئی دو رائے نہیں
کہ آپ مار دیے گئے ہوتے، آپ کو بھی اس جنگ میں شہادت ہوتی، لیکن اللہ کا حکم یہ تھا کہ آپ کو بچایا جائے، تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بچایا، اور صحابہ کرام جو ہے آپ کو جو ہے بچانے میں ایک ذریعہ بھی بنے۔ حضرات، اس جنگ میں صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد شہید کی گئی، جیسے کہ سیرت میں آتا ہے کہ 70 صحابہ کرام اس جنگ میں شہید کیے گئے، اور اس 70 صحابہ کرام میں جو شہید کیے گئے، ان میں سے اگر دیکھا جائے تو بڑی تعداد انصار کی ہے، بلکہ 70 صحابہ کرام جو شہید کیے گئے، ان میں سے 6 مہاجرین میں سے تھے۔ ان 70 صحابہ کرام جو شہید کیے گئے، ان میں سے 6 مہاجرین میں سے تھے، اور باقی تمام انصار میں سے تھے۔ اور جب شہید کیے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام جن کو شہید کیا گیا، آپ نے بغیر غسل کیے ان کے خون، ان کے اوپر جو کپڑا تھا، انہی کپڑوں کے ساتھ کیا ہے دفنانے کا حکم دیا، اور ناتی کیا ہے نماز جنازہ پڑھی گئی۔ نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھی گئی؟ ان کو نہلایا کیوں نہیں گیا؟ خون کے آثار کیوں نہیں ختم کیے گئے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہی تعلیم ملی تھی، اور ہر انسان کو اسی حالت میں اٹھایا جائے گا جس حالت میں اس کی موت آئی۔ شہادت ایک بہت ہی بڑی چیز ہے، اور ایک بہت ہی خوش نصیب انسان ہے اگر اسے کیا ہے شہادت نصیب ہو جائے، اللہ اس کے رسول کی دین کی دفاع میں اسے مار دیا جائے۔ اس سے بڑی کوئی اور نیکی نہیں۔ تو اس نیکی پر اگر کسی کی موت آ جائے، شہید کر دیا جائے، تو اسی نیکی پر اٹھایا جائے گا قیامت والے دن، اپنے خون کی حالت میں اٹھایا جائے گا، اور جو ہے یہ خون اس موقع پر خون نہیں رہے گا، کوئی غلاظت نظر نہیں آئے گی، بلکہ یہ خون جو ہے ایک عطر اور ایک خوشبو میں کیا ہے بدل دیا جائے گا، جیسے کہ دوسری روایات میں آتا ہے۔ المہم حضرات، یہ صحابہ کرام تھے 70 صحابہ کرام، جن میں سے 6 مہاجرین، باقی انصار تھے۔ یہ 70 صحابہ کرام جو ہے شہید کیے گئے۔ حضرات، اگر دیکھا جائے، قرآن مجید کو اٹھایا جائے، قرآن مجید کا مطالعہ کیا جائے، تو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے کئی آیات میں جنگ احد، غزوہ احد کا ذکر کیا۔ اس غزوے کی مختلف باتوں کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں مختلف آیتوں میں کیا ہے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ۔ اے محمد، تمہیں کسی بات کا اختیار نہیں، اللہ چاہے تو ان کو معاف کر دے، توبہ قبول کرے، اور اللہ چاہے ان کو عذاب دے، کیونکہ یہ ظالم ہیں۔ اس آیت کا سبب نزول اگر دیکھا جائے حضرات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس موقع پر جنگ احد، غزوہ احد کے موقع پر جب زخمی کیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے تھے کیف یفلح قوم شجوا رأس نبیہم وکسروا رباعیتہ وہو یدعوہم الی اللہ۔ وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جس قوم نے اپنے اس نبی کو جو ان کو اللہ کی راہ کی طرف دعوت دے رہا تھا، اسی نبی کو انہوں نے کیا ہے زخمی کیا، یہاں تک کہ سر کو زخم پہنچایا اور رباعی دانت کیا ہے گرا دیا۔ ایسی قوم کیسے فلاح اور کامیاب پائے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے تنبیہاً اس آیت کو نازل فرمایا لیس لک من الامر شیء، اے محمد تمہیں کسی قسم کا اختیار نہیں کہ ہاں تم یہ کہہ دو کہ فلاں کامیاب نہیں ہو سکتا، یا یہ کہہ دو کہ فلاں کامیاب ہوگا، تمہیں اس کا اختیار نہیں۔ تم یہ کہہ رہے ہو کیسے یہ قوم فلاح اور کامیابی حاصل کرے گی جس قوم نے اپنے نبی کو زخمی کیا؟ ایسا نہ کہو۔ اللہ تبارک و تعالی چاہے گا یتوب علیہم، اللہ ان کی توبے کو قبول کر لے گا اگر انہوں نے اپنی اس حرکت سے توبہ کی،
یا اللہ تبارک و تعالی ہی چاہے گا تو ان کو عذاب میں مبتلا کرے گا، کیونکہ انہوں نے ظلم اور زیادتی اپنے نبی کے ساتھ کی ہے۔ المہم اے محمد تم اس کی فکر نہ کرو اور تم اس کا فیصلہ نہ کرو، بلکہ اللہ کی ذات پر جو ہے اس معاملے کو چھوڑ دو۔ اللہ چاہے گا توبہ قبول کرے گا، اور اگر اللہ چاہے گا توبہ نہ قبول کرتے ہوئے ان کو عذاب میں کیا ہے مبتلا کرے گا۔ لیس لک من الامر شیء، اے محمد تمہارا کوئی اختیار نہیں اس معاملے میں۔ اللہ تبارک و تعالی چاہے گا او یتوب علیہم او یعذبہم، اللہ چاہے گا تو ان کی توبہ کو قبول کرے گا، اور اگر اللہ تبارک و تعالی چاہے گا تو ان کو عذاب بھی دے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کا ایک فرمان جس کا تعلق جنگ احد سے ہے، قرآن مجید میں موجود ہے۔ اسی طرح حضرات اگر دیکھا جائے ایک اور آیت جس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين۔ ان دو آیتوں میں جو کہ سورہ آل عمران آیت نمبر 140 اور آیت نمبر 141 ہے، ان دونوں آیتوں میں ایمان والوں کو، مسلمانوں کو، صحابہ کرام کو تسلی دی گئی، کیونکہ ایک بہت ہی بڑی شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا، جو کہ اگر دیکھا جائے اللہ اس کے رسول کی مخالفت کا نتیجہ تھا۔ دکھ پہنچا صحابہ کرام کو، تو اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام کو تسلی دینا چاہا اور ان کے اندر سے تکلیف، غمگینی کو ختم کرنا چاہا۔ اللہ نے فرمایا ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، اے لوگو اگر تمہیں کچھ تکلیف پہنچی ہے، پریشانی پہنچی ہے، تو یاد رکھو فقد مس القوم قرح مثلہ، تم سے پہلے بھی کوئی ایک ایسی قوم تھی جس کو تمہارے طرف سے کیا ہے تکلیف پہنچی گئی تھی۔ مطلب یہ کہ جنگ بدر کے موقع پر تم نے اپنے طرف سے مشرکین کو تکلیف پہنچائی تھی، اور اسی طرح جنگ احد میں بھی جنگ کی شروعات، جنگ کا جو پہلا مرحلہ تھا اس میں بھی تم نے کیا ہے مشرکین کو تکلیف پہنچائی تھی، اور اب تمہاری باری ہے کہ تمہیں کیا ہے تکلیف پہنچے گی۔ یہ مطلب ہے ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ۔ المہم حضرات آیت کی اگر تفصیل میں جانا چاہیں تو وقت ساتھ نہیں دے گا، انشاءاللہ اسی آیت کی مزید وضاحت اگلی نشست، اگلی ملاقات میں، اس وقت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی حفاظت میں، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم